اب ایک اور حوالہ، ذکر حبیب، مفتی صادق لکھتا ہے صفحہ 146 پر، غالباً 1906 میں خواجہ کمال الدین صاحب کی تحریک سے اخبار وطن کے ایڈیٹر کے ساتھ مولوی محمد علی صاحب نے ایک سمجھوتہ کیا کہ ریویو آف ریلیجنز میں سلسلے کے متعلق کوئی مضمون نہ ہو، صرف عام اسلامی مضامین ہوں۔ وطن کے ایڈیٹر رسالہ ریویو کی امداد کا پروپیگنڈا اپنے اخبار میں کریں گے۔ حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی نے اس تجویز کو ناپسند فرمایا۔ جماعت میں بھی عام طور پر اس کی بہت مخالفت کی گئی۔ حضرت صاحب نے فرمایا کہ کیا مجھے چھوڑ کر تم مردہ اسلام دنیا کے سامنے پیش کرو گے؟ یعنی مرزا قادیانی کے بغیر اسلام گویا نعوذ باللہ مردہ ہے، مرزا قادیانی کے ذکر کے بغیر بقول چودھری ظفر اللہ خان کے اسلام خشک درخت کے مانند ہے۔ یہ حوالہ بھی میں نہیں دیتا، لیکن یہ چونکہ حوالہ آ گیا ہے اس لیے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ مردہ اسلام اس کے حوالے کئی کتابوں میں موجود ہے، لیکن فی الحال ایک حوالہ آپ کو، چونکہ ذکر حبیب کا تذکرہ ہو رہا ہے اس کتاب کا، تو اسی میں سے میں حوالہ پڑھ رہا ہوں۔ لیجئے صفحہ نمبر 146 کو غور سے پڑھیے اور دیکھیے، اور صفحہ 147 تک جا رہا ہے۔ یہ کتاب آن لائن آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھ لیں، سمجھ لیں، نوٹ کر لیں۔ پیج نمبر 146 پھر 147 پر جائے گا یہ حوالہ۔ ایک سو پچپن صفحہ نمبر 155 یہ چند حوالے میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ عنوان یہ ہے 1300 سال کے بعد ایک نبی۔ 26 دسمبر 1907 کی صبح کو حضرت اقدس یعنی مرزا قادیانی باہر سیر کے واسطے تشریف لے چلے۔ احباب جوک در جوک ساتھ ہوئے، عاشق پروانہ کی طرح زیارت کے واسطے آگے بڑھتے تھے۔ اس قدر ہجوم تھا کہ سیر کو جانا مشکل ہو گیا تاکہ 9 واردین مسافہ کر لیں۔ قریباً 2 گھنٹے تک آپ کھڑے رہے اور عشاق آگے بڑھ بڑھ کر آپ کا ہاتھ چومتے رہے۔ اس وقت کا نظارہ قابل دید تھا۔ ہر ایک یہی چاہتا تھا کہ سب سے پہلے میں آگے بڑھوں اور زیارت کروں۔ ایک دیہاتی دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ اس بھیڑ میں سے زور کے ساتھ اندر جا، زیارت کر، اور ایسے موقع پر بدن کی بوٹیاں بھی اڑ جاویں تو پرواہ نہ کر۔ ایک صاحب بولے کہ لوگوں کو بہت تکلیف ہے اور خود حضرت ایسے گرد و غبار میں اتنے عرصے سے تکلیف کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب مفتی صادق کہتا ہے مفتی صادق نے کہا لوگ بیچارے سچے ہیں، کیا کریں؟ 1300 سال کے بعد ایک نبی کا چہرہ دنیا میں نظر آیا۔ واہ رے واہ، 1300 سال کے بعد ایک ہی نبی آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ایک ہی شخص۔ صدیق نبی نہیں بنا، عمر نبی نہیں بنا،
عثمان نہیں بنا، علی نہیں بنا، اور بڑے بڑے آئمہ مجتہدین نہیں بنے، بنا تو مرزا قادیانی 1300 سال کے بعد۔ 1300 سال کے بعد ایک نبی کا چہرہ دنیا میں نظر آیا، پروانہ نہ بنے تو کیا کریں؟ یہ حوالہ آپ دیکھ لیجئے، صفحہ نمبر 154 155، ذکر حبیب۔ ذکر حبیب کی کتاب سے چیدہ چیدہ واقعات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ثبوت کے ساتھ۔ قادیانیوں کو چاہیے کہ اپنی کتاب تو پڑھا کریں، اور یہ ایسی کتابوں کا ٹرانسلیشن بھی انگلش میں نہیں کرتے، نوجوان نسل کو اندھیرے میں رکھ رہے ہیں۔ یہ صفحہ پھر آگے چلا جا رہا ہے۔ اگر کسی کو حوالے کی ضرورت ہو، آپ ہمیں ای میل کریں، ہم ای میل کے ذریعے، فیکس کے ذریعے، ڈاک کے ذریعے، پوسٹ کے ذریعے ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بھجوا دیں گے۔ لیجئے ایک اور حوالہ، بڑا عجیب، پڑھیے، بڑا دلچسپ حوالہ ہے۔ صفحہ نمبر 162، عنوان ہے پیر کتے مار۔ واہ رے واہ، عجیب عنوان ہے۔ لکھتا ہے کہ ایک دفعہ قادیان میں آوارہ کتے بہت ہو گئے، ان کی وجہ سے شور و غل رہتا تھا۔ پیر سراج الحق صاحب، جس نے تذکرۃ المہندی لکھی ہے اور اس کا حوالہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، پیر سراج الحق صاحب نے بہت سے کتوں کو زہر دے کر مار ڈالا، اسی لیے اس کا نام رکھا پیر کتے مار۔ اچھا نام رکھ دیا۔ مجھ پر ناراض نہ ہونا، میں تو حوالہ پڑھتا ہوں۔ پیر صاحب حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی کی خدمت میں شاکی ہوئے، یعنی شکایت کی کہ لوگ مجھے کتا مار کہتے ہیں، اور مفتی صاحب فتویٰ دینے والے انہوں نے بھی پیر کتے مار عنوان رکھا۔ پکا ٹھکا فتویٰ ہو گیا، لوگ مجھے کتے مار کہتے ہیں۔ پیر صاحب نے شکایت کی مرزا قادیانی سے۔ حضرت صاحب نے یعنی مرزا قادیانی نے تبسم کے ساتھ فرمایا کہ اس میں کیا حرج ہے، حرج کی تو کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیے، اچھی طرح سننا، دیکھیے حدیث شریف میں میرا نام سور مار لکھا ہے۔ حدیث شریف میں مرزا قادیانی کا نام سور مار، کیونکہ مسیح کی تعریف میں آیا ہے یقتل الخنزیر۔ پیر صاحب اس پر بہت خوش ہو کر چلے آئے، ظاہر ہے کہ ان کو بڑا اچھا ٹائٹل ملا، پیر کتے مار۔ تو پیر تو کتے مار ہے، یعنی مرید ہوا کتے مار، اور پیر، اس کا پیر یعنی مرزا غلام احمد، یہ ہو گیا بقول اس کے سور مار۔ یہ دیکھیے حوالہ، ذکر حبیب، صفحہ نمبر 162۔ ناراض نہ ہونا بھائیو،
میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، میں تو آپ کے ساتھ ذکر حبیب اس کتاب کے چند واقعات آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ اگر ناراض ہونا ہے تو آپ اپنے مرکز میں رجوع کیجئے کہ بھئی ایسی کتابیں کیوں اپنی ویب سائٹ پر لگائی ہوئی ہے۔ دیکھ لیجئے گا، شاید ویب سائٹ میں انہوں نے یہ حصہ حذف بھی کیا ہو، میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن کتاب کا نام دیکھا ہے۔ ابھی نہیں تو کل حذف کر دیں گے، لیکن میرے پاس ہے۔ صفحہ نمبر 162 اور 163۔ پیر صاحب بڑے خوش ہو کر چلے گئے، بڑا اچھا ٹائٹل ان کو ملا ہے۔ اب صفحہ 164 پر یہ لکھا ہے، 163 اور 164۔ بھیرا، حکیم نور الدین کا شہر جو تھا اس کا نام تھا بھیرا۔ بھیرا سے نصرت۔ ایک دفعہ میں نے خواب میں دیکھا، یہ مفتی صادق لکھتا ہے کہ حضرت مسیح موعود مرزا قادیانی شہر بھیرا میں منڈی میں جا رہے تھے، بازار میں، جس کو وہاں گنج کہتے ہیں۔ جب یہ خواب میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں عرض کیا، مرزا قادیانی کی خدمت میں، تو حضرت صاحب نے فرمایا کہ بھیرا کو قادیان سے ایسی مناسبت ہے جیسا کہ مدینہ کو مکہ سے، کیونکہ بھیرا سے ہم کو نصرت پہنچی ہے۔ یہ صفحہ 163 اور 164، تذکرہ ذکر حبیب، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، آخری نیچے کی طرف ہے، اور یہ صفحہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ عجیب و غریب واقعات اس کتاب میں درج ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ایک آخری حوالہ اس کتاب میں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صفحہ نمبر 172۔ عنوان ہے مبارک احمد، مرزا قادیانی کا بیٹا۔